آخر پہ ہیں جی عمار یونس ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی ملتان میں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن منعقد کرانے پہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے خلاف مقدمہ، جبکہ دوسری طرف سب پارٹیوں کو سرعام نوازا جا رہا ہے. اس وقت عالمی میڈیا پاکستان میں الیکشن کو کوریج دے رہا ہے. اس دنیا کے پاکستان کا امیج خود ہی خراب کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کریں گے، تجزیہ کیا کریں گے؟ میں نے کیا تجزیہ کرنا، سارا تجزیہ تو آپ نے کر دیا ہے. ساری صورتحال جو ہے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یہ پہلی بار تھوڑی ہے. اندازہ لگایا جاؤ لگ جیسا منافق، غلیظ، احسان فراموش منافق، بہت ہی منافق. زبردستی زکوٰۃ کا بھائی تو ماما لگنا ہے، میں اپنے کسی ضرورت مند کروں. ہمارے آج کا قانون بھی قابل نفرت ہے کہ جی اس پہ آپ کو ایگزمپشن ملتی ہے ٹیکس میں جو آپ کسی ریکگنائزڈ ادارے کو اگر دیتے ہیں. میں پاگل ہوں؟ میں فالتو ٹیکس دیتا ہوں؟ میں نہیں دیتا. جس کالونی میں رہتا ہوں اٹس اے بیوٹیفل گیٹڈ کمیونٹی، بہت خوبصورت، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کے بیلدار، اس کے چوکیدار، اس کے مالی، اس کے گارڈز، اس کا دے آر انڈر پیڈ. آئی نو. تو جو میرے ارد گرد کہتے ہیں نا اول خیش مان درویش، گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میں اگر کوئی ماڑا موٹا کوئی معاونت کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ، تو میں اپنے جو میرے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ کیوں نہ کروں گی؟ وجہ مجھے سکھ ملے گا، مجھے سکون ملے گا. میں ایس او ایس جا کے پیسے دے ہوں، مجھے سرور ہی نہیں آنا، مجھے وہ مزہ ہی نہیں آنا. میں 2-3 سال سے، بلکہ زیادہ شاید 4 سال سے، اپنے بڑے بیٹے کو میں نے شروع کیا، پھر چھوٹے کو ساتھ بٹھایا. جب عید، شبرات، اس طرح کے کوئی تہوار، رمضان وغیرہ آتے ہیں تو میں اپنے بیٹوں کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کے، چھوٹی سی کمیونٹی ہے، آئی ڈونٹ نو فیو تھاؤزینڈ ہاؤسز، چھوٹی، بہت چھوٹی ہے. تو میں اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں کہ چلو بھائی سارا چکر لگا کے، کسی کو نہیں بلانا، کوئی کٹ نہیں کرنا، گھر میں عیدیاں بانٹو، تاکہ ان کو بھی اس کا شعور پیدا ہو، ان کو بھی یہ اس کی پریکٹس ہو، ان کو بھی یہ تجربہ. یہ در تو چور کھاتا سارے کا سارا. بہرحال بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی. ہاں جاوید ہاشمی، تو جاوید ہاشمی ویسے بھی بیچارہ بندہ اچھا ہے، لیکن نہ اس کی ابتدا اچھی تھی زندگی میں. ہمارا یونیورسٹی ڈیز کا تعلق ہے، نہ اس کا آغاز اچھا تھا. ضیاء الحق کی کیبنٹ میں جا کے منہ کالا کرایا، نہ انجام اچھا ہے. جن کے لیے جیلیں کاٹیں، فلانا کیا، یہ کیا، وہ اس کو ڈسون کر چکے ہیں. یہ نون لیگ، یہ تو ویسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ تو آنکھیں ماتھے پہ رکھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. اس کے ساتھ باقی جو کچھ ہوا ہے وہ تو یہاں کیا کس نے نہیں کیا. جائیں عمار یونس صاحب اپنے بزرگوں سے پوچھیں جے رحیم کے ساتھ بھٹو نے کیا کیا تھا. اس وقت حکومت تازہ تھی، مطلب 1 سال کچھ بھی نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. اور میں نے اچھا، اب میرا جو تھیسس ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ یہ سیاستدان ہے. یہ گینگسٹرز ہیں جن میں غلطی سے کچھ سیاستدان آ جاتے ہیں، 2-3-4. میں نے ہمیشہ کہا ہے ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، سارا ہی گند کا ڈھیر نہیں ہے. اس گند میں کہیں کہیں کمل کھلتے ہیں، اس گند کے ڈھیر میں. جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوریت کہاں یار، یہ ایسے نہیں ہوتا. جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کو تو آپ نے نیم پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. صحیح اور غلط کی تمیز اور بات سنیں، یہ صدیوں پرانی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، عوام کا نام، عوام چوپائے جانور ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کی گرومنگ نہیں کرتے، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جاپنیز یا مہذب ملک جو بھی ہیں، وہاں اگر مڈ نائٹ بھی
کوئی اگر مقامی ہوگا، پاکستانی نہ ہو، مقامی ہوگا، سگنل اگر ریڈ ہو گیا ہے تو وہ رک جائے گا، دور دور تک نظر آ رہا ہے اسے کہ کوئی گاڑی نہیں، رات کا 2 بجے کوئی گاڑی، کوئی روشنی، کوئی کچھ نہیں، روشنیاں دوسری ہیں، گاڑی، وہ رک جائے گا۔ یہ تمیز ہمارے جانوروں والا کھاتا ہے، آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھو۔ ایک میں نے بہت پہلے ایک ٹریولاگ پڑھا تھا، میرا خیال اس کا نام تھا ارتھ مائی فرینڈ، تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی اوقات سے واقف ہو جاتا ہوں جب پہلی بار جاؤں، ایئرپورٹ سے لے کے اپنے ہوٹل تک جاتے جاتے میرے سامنے وہ قوم ننگی ہو جاتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے ایک دلیل دیتا ہے، دلیل یہ کہ ہوٹل سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں مجھے جو ٹریفک نظر آتی ہے قوم ننگی ہو جاتی ہے، میں جان جاتا ہوں یہ کتنے بڑھیا لوگ ہیں یا کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ سو اس ملک میں الیکشن، بیلٹ باکس، یہ چولوں والا کھاتا ہے۔ یہ جمہوریت شمولیت ہمارے یہاں نہیں، گورا جو کچھ چھوڑ گیا ہم نے اس کو برباد کیا، لمبی لسٹ ہے۔ اریگیشن سسٹم میں نے بچپن میں دیکھا ہے، نہروں کے کناروں پہ گاڑی شاڑی لے کے جانے کے لیے آپ کو پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی، ایسے ہوتے تھے جیسے پکے فرش ہوں، حالانکہ وہ کچے کنارے ہوتے، خوبصورت، ویل مینٹینڈ۔ اچھا، ریلوے آپ کھا گئے، گورے نے دی تھی، اریگیشن سسٹم آپ نے تباہ برباد کر دیا، میڈیکل کالجز، یہ میں نے 3-4 سال پہلے کالم لکھا، بڑا سخت، کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، میں نے کہا تم نے حرکت کیا کی ہے؟ کیا؟ ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور، زرعی یونیورسٹی، وہ انگریزوں نے بنائی تھی، زرعی کالج، کیا ہے؟ روسیوں نے آپ کو گفٹ کیا، کیا اسٹیل مل کھا گئے؟ اچھا، گوروں کا تو بہت ہی کچھ کھا گئے آپ، ان کا دیا ہوا جوڈیشل سسٹم اتنا زبردست تھا، عدالتی نظام ان کا دیا ہوا ہے، جمہوریت بھی ان کی دی ہوئی، آپ نے اس کا بھی اشر نشر کر دی۔ جو آپ نے ریلوے کے ساتھ کیا وہی آپ نے انگریز کی دی ہوئی جمہوریت کے ساتھ کیا۔ جمہوریت دیکھو یار، رائے ایک آدمی کی زندگی ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز کسی انسان کے پاس اس کی اوپینین ہوتی ہے، اس کی رائے ہوتی ہے۔ اس چاول نو اگلے وقت دی روٹی تو ہی فرصت نہیں، کیا وہ بک بھی جائے گا، وہ جھک بھی جائے گا، وہ خوش آمدی بھی ہو جائے گا، چھوٹی سی نوکری کے لیے، بچے کی ملازمت کے لیے بک جائے گا، تھانہ کچہری سے جان چھڑانے کے لیے، ایم این اے کو مائی باپ یا ایم پی اے کو مائی باپ، مانے کہ تو چھوڑیں۔ یہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہو جاتا جی، بتائیں مجھے، پہلے کیا ہوا ہے، کس جمہوریت نے کیا تحفہ دیا؟ ایک کہتے ہیں خالص الیکشن ہوئے، میں آئی واز ویری ینگ، اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ بنگلہ دیش ہمارے وجود میں آیا، اس لیے چھوڑیں۔